افضل گرو شہید کو جب پھانسی دی گئی جسٹ ٹو سیٹسفائی دا کانشنس آف دا انڈین پبلک، جو ججمنٹ آئی تھی کیونکہ ان کے خلاف کوئی پروفس تو ملے نہیں، تو اس سے پہلے ہی ان کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیا تھا جب ان کے خلاف فیصلہ آنا تھا. تو ایک تو یہ بات، دوسری کوئی پبلک ہیئرنگ نہیں ہوئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی کیس کے اندر اگر ہم جائیں تو کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے فیصلے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یاسین ملک ہیز پلیڈڈ گلٹی، تو آن واٹ گراؤنڈز، آن واٹ ایویڈنس، آن واٹ پروف، واٹ ویڈیوگرافک ایویڈنس، کیا انہوں نے بولا جس کے تحت ان کو یہ کہا گیا کہ ہی ہیز پلیڈڈ گلٹی؟ کسی بھی کیس کے اندر کورٹ آف لاء کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایڈمیشن ہوتا ہے، ایک پلیڈنگ گلٹی ہوتا ہے، اور ایک کنفیشن ہوتی ہے. تو جو چارج شیٹ یاسین صاحب کے خلاف لگی اس کے اندر تو ایک پرامن سیاسی رہنما کو دہشت گردی کے ساتھ لنک کیا گیا کہ وہ ایک دہشت گرد ہیں، وہ دہشت گردی کے انسیڈنٹس کرتے ہیں، وہ ٹیرر فنڈنگ کرتے ہیں، وہ جیسے کوئی آرمز ٹریننگ کرتے ہیں، ان کی اپنی کوئی ٹرینڈ آرمی ہے، کوئی وہ باہر کے ملکوں سے ایلیگل ڈیفینس ٹریڈ کرتے ہیں، یا اپنی پرامن تحریک کی ریلیوں کے اندر وہ بام بلاسٹ کرتے ہیں، یا وہ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں. تو اس طرح کے اسٹوپڈ قسم کے چارجز لگائے گئے یاسین صاحب کے خلاف. اور انہوں نے جو کچھ، جو انڈین میڈیا تک کہہ رہا ہے کہ جس دن ان کے خلاف فیصلہ آیا 25 کو، آپ نے بھی وہ فوٹیج دیکھی، ہم سب نے دیکھی، جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ واک کیا ہے انہوں نے، اور جس کنوکشن، جس ول پاور کے ساتھ، اٹس بیانڈ ورڈز. کیونکہ میں لیگل فورم کے اوپر ہوں اس وقت، تو میں لیگیلٹی کے تحت میں کہوں گی، بیکاز آئی تھنک بہت سے سیشنز ہو سکتے ہیں. یاسین صاحب یا جو ہماری حریت کی قیادت ہے، یا جو کشمیری قوم ہے، جو وہ قربانیاں، جو کفن باندھ کے اس تحریک کو چلاتے ہیں، تو یاسین صاحب مجھے عموماً کہتے ہیں کہ ڈونٹ گلوریفائی می اور آر سیکریفائز، اسپیشلی میری، کیونکہ زندگی ایک بہت چھوٹی چیز ہے قربان کرنے کے لیے، اس ایسی امورٹل اسٹرگل کے لیے. بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساری فیملی قربان ہو جائے، گھر کا ایک ایک فرد قربان ہی دے دے، سیکریفائز کر دے اپنی زندگی، مگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی قربانی بہت کم ہے، کیونکہ یہ شہیدوں کی قربانی ہے، لاکھوں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گھر کی قربانی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ایک لیڈر کے لیے. لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے گھر سے قربانی دیتا ہے، تن من دھن کی، بعد میں پھر عوام کی طرف جانا چاہیے بندوق یا گولی. تو یہی ان کی باتیں ہیں جو مجھے کھڑا کر دیتی ہیں اور میرے اندر ایک نئی زندگی آ جاتی ہے. تو میں بس یہی کہوں گی کہ جو چیزیں انہوں نے ایڈمٹ کی، یا جو چیزیں انہوں نے بولی جس وقت ان کے خلاف فیصلہ اناؤنس کر رہا تھا انڈیا کا کورٹ، وہ اس وقت انڈین میڈیا میں بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ میرا صرف ایک کرائم ہے کہ میں ایک پرامن سیاسی تحریک، آزادی کی تحریک کو لیڈ کر رہا ہوں، اور ہندوستان کی سرکار نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ مجھے پنش کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے میں کچھ بھی کہہ دوں اپنے حق میں، مگر نہ مجھے بولنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ مجھے کوئی فنڈامنٹل رائٹس دیے جا رہے ہیں. کیونکہ آپ لائرز ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں جنیوا کنونشنز کے تحت، رائٹس آف پرزنرز، وہ تک نہیں دیے گئے. نیلسن منڈیلا رولنگز کی جو بیسک جو رائٹس ہیں جو قیدیوں کے ہیں، کوئی بھی نہیں دیا گیا، نہ ان کی سنوائی ہوئی، نہ ان کو ایکسیس دی گئی کہ وہ ملاقات کر سکیں اپنی فیملی کے ساتھ. اور اس سے بھی بڑھ کے فیملی تو ان کے لیے قربان کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یاسین صاحب کے لیے، مگر کنفیشن جو ان کی تھی، وہ کنفیشن بالکل بھی وہ نہیں تھی جو انہوں نے اس کو پلیڈ گلٹی قرار دے دیا. تو اس کے اندر آپ لوگ اس پہ شیڈ لائٹ کریں کہ کیا ایک انسان جو کورٹ آف لاء کے اندر کہہ رہا ہے کہ میں ایک پرامن سیاسی تحریک چلا رہا ہوں، جس طریقے سے گاندھی نے چلائی تھی، جس طرح نیلسن منڈیلا کی تحریک تھی، حق خود ارادیت کی تحریک جو انٹرنیشنل لاء کے کہیں بھی وائلیٹ نہیں کرتی، اوور 18 قراردادیں ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہماری. اور میں اپنی وہ، اگر یہ کرائم ہے تو یہ کرائم میں بار بار کرتا رہوں گا. پھر جج نے کہا کہ یہ آپ کی سزا جو میں کر رہا ہوں اس میں آپ کو کوئی کمپنسیشن چاہیے، تو انہوں نے کہا میں اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا. تو وہ ان کورٹس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہاں سے کبھی جسٹس ملا ہی نہیں ہے. تو میں یہ نہیں امید کرتی ہوں کہ کوئی اپیل میں جائے یا نہ جائے، وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ ایز اے فیملی ہم نے ان کو پیغام بہت کوشش کی ہے کہ
کہ آپ اپیل میں جائیں, وہ ان کورٹس کا اس سسٹم کو, کیونکہ اٹس ڈکٹیٹڈ, یہ کینگرو کورٹس ہیں, اور ہم نے یہی دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے انڈیا کا, کہ جب آپ ساری قیادت کو مار دیں گے, ان کو کورٹ کے اندر ان کو کا جوڈیشل مرڈر کر دیں گے, جوڈیشل ٹیررزم کر دیں گے, عدالتی قتل کر دیں گے, ان کو یا جیلوں میں بند کر کے مار دیں گے, جس طرح اشرف صحرائی صاحب کو زہر دے دیا گیا, شبیر شاہ صاحب اس وقت بہت بیمار ہیں, آسیہ اندرابی صاحبہ بہت علیل ہیں, دونوں تہار کے اندر ہیں, سعید علی گیلانی صاحب کو کی جو جسٹ خاکی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, ان کی قبر مبارک کو بھی ایک سب جیل میں بنا دیا گیا. تو جب آپ پرامن وائسز کو ہندوستان ایلیمینیٹ کر رہا ہے, جو حق خود ارادیت کا جنہوں نے جو لیڈ کر رہے ہیں اس کو, تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ تو جنگ کی طرف معاملہ جا رہا ہے, کیونکہ اسٹیک ہولڈرز وہ لوگ جو اس کی سلوشن کی طرف, ایک پرامن حل کی طرف, کشمیریوں کی آزادی کی طرف جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں, جب وہی نہیں ہوں گے زندہ, وہ چیئر ہی خالی ہو جائے گی, تو سلوشن کہاں سے آئے گی؟ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہاں پہ کمپلیٹ جینوسائیڈ جو ہو رہا ہے 5 اگست کے بعد, تو ایک کمپلیٹ لائسنس دے دیا ہندوستان کی سرکار نے کہ وہاں پہ جس طریقے سے نسل کشی کی جا رہی ہے روز, اسپیشلی جب سے یاسین صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے ہندوستان کی NIA کی عدالت میں, اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ سیریز آف اٹراسٹیز ہوئی ہیں, اتنے جوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے, کیونکہ وہاں بہت زیادہ انریسٹ ہو گیا اس کورٹ سینٹنس کے بعد. تو میں ان دی اینڈ میں یہی کہوں گی کہ ان دی اینڈ تو نہیں, بس 2 پوائنٹس میرے اور ہیں کہ کشمیریز آر ناٹ انڈینس اینڈ دے ور نیور انڈینس. they demand their birth right, جو ہر انسان کو یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر کے مطابق ایوری ہیومن بینگ ہیز اے رائٹ ٹو آنر, ڈگنیٹی اینڈ فریڈم. اور جو یونیورسل ڈیکلریشن ہے ہیومن رائٹس کی 1948 کے تحت جتنے بھی ڈریکونین لاز ہیں, وہ ایسپا ہو گیا, PSA ہو گیا, اوپا جس کے تحت ان کو چارج کیا اس کیس کے اندر, ٹاڈا ہو گیا ہے, جتنے بھی ڈریکونین لاز ہیں یہ وائلیٹ کرتے ہیں یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس, جنیوا کنونشنز کو, اور اسپیشلی ہندوستان کی اپنی جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے آف 1950 اس کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں, اور 1978 کی بھی جو 44th امینڈمنٹ بھی ہے اس کو بھی یہ وائلیٹ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کولونیل دور کے جو لاز تھے, جتنے بھی یہ ڈریکونین لاز تھے, وہ تو برٹش نے خود ان کو جو نلیفائی کر دیا. تو کیا آن واٹ گراؤنڈز کہ ہندوستان کی جو سرکار ہے, جو کہ برٹش رول آف انڈو سب کانٹیننٹ کے اندر جس دور کے اندر تھے 1860 کے, وہ سارے کے سارے اب نلیفائی ہو گئے, تو آن واٹ گراؤنڈز جو ہے یہی ڈریکونین لاز جو ہیں وہ کشمیریوں کے اوپر امپوز کیے جاتے ہیں. تو ایک تو اس کے حوالے سے جو میری اپنی جو ناقص جو انفارمیشن ہے, جو میری اپنی سجیشن یہی ہے کہ اس معاملے کو جو وار کرائمز ہو رہے ہیں خاص طور پہ یاسین صاحب کے حوالے سے, کہ میں ڈیمانڈ کرتی ہوں یونائٹڈ نیشن سے کمیشن آف انکوائری بنائی جائے, کمیشن آف انکوائری بنائی جائے جو یاسین صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, جو وار کرائمز کیے جا رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں, اور اس میٹر کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے. بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق